اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی 7 کے اس نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ کے 46ویں منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن کی زندگی کے حوالے سے۔ جو بائیڈن کی اگر بات کریں تو جو بائیڈن امریکہ کی تاریخ کا بوڑھا ترین ضعیف ترین صدر ہے۔ اس وقت جب انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو ان کی عمر 78 برس سے زیادہ ہے۔ اس ویڈیو کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلے حصے میں ہم ان کی زندگی کے ابتدائی ایام کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ 20 نومبر 1942 کو پینسلوینیا میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں ہجرت کر کے دلاویر میں ان کا خاندان رہائش پذیر ہو گیا اور اسی دوران 1968 میں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1970 میں ولمنگٹن کی لا فرم میں انہوں نے نوکری اختیار کی اور اسی سال ڈیموکریٹکس میں وہ مشہور ہونا شروع ہو گئے۔ ڈیموکریٹکس کی جانب سے سٹی کونسل میں منتخب ہوئے اور 1 سال کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی لا فرم تشکیل دی۔ اسی سال امریکن الیکشن کی آمد تھی اور ڈیموکریٹکس نے جو بائیڈن پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ سینٹ کے لیے ان کے امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لیں۔ جو بائیڈن نے کافی سوچ بچار کے بعد حامی بھر لی، لیکن ان کا مقابلہ ریپبلکن کے انتہائی مشہور آدمی کے ساتھ تھا اور وہ بہت ہی مضبوط ترین امیدوار تھا۔ اس کا نام کیلب واکس تھا۔ واکس کمال کا لیڈر تھا اور بہت ہی مشہور تھا۔ واکس کو ہرانا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن اس الیکشن میں ان کی پوری فیملی نے بڑی محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں انہوں نے کیلب واکس کے جیسے مضبوط امیدوار کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد شکست سے دوچار کیا۔ اسی الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک زبردست قسم کی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ ان کی ساری فیملی کو کار حادثہ پیش آتا ہے جس میں اس کی بیوی اور بچی ہلاک ہو جاتے ہیں اور اس کے 2 بیٹے انتہائی زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ بائیڈن شدید صدمے سے دوچار تھا۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ کسی طور بھی حلف اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے حامیوں نے اور دوستوں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہیں جینا ہے دلاویر کے لوگوں کے لیے، لہٰذا تم حلف اٹھاؤ۔ اور پھر یوں ہوا کہ انہوں نے ہسپتال کے کمرے سے، جہاں کہ اس کے دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں زیر علاج تھے، اسی کمرے سے انہوں نے بطور سینیٹر حلف اٹھایا۔ جو بائیڈن کا ماننا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور گھاؤ بھرتے گئے۔ 1977 میں جو بائیڈن نے دوسری شادی کی اور اس کی بیوی کا نام جل جیکب ہے۔ 1972 سے شروع ہونے والے سیاسی کیریئر میں وہ 30 سال تک مسلسل بطور سینیٹر منتخب ہوتے رہے۔ اسی دوران سینٹ میں وہ انتہائی اہم ترین عہدوں پر بھی فائز رہے۔ انہیں چیئرمین فارن افیئر کمیٹی کا عہدہ بھی ملا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سینٹ میں جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2008 میں ڈیموکریٹکس کی جانب سے 2 چوائسز تھی، ایک تھے باراک حسین اوباما اور دوسرے جوزف بائیڈن، لیکن ڈیموکریٹکس نے اوباما کا انتخاب کیا کیونکہ اوباما ایک انرجیٹک اور تیز ترار اور چالاک آدمی تھا اور ڈیموکریٹکس نے ان پر ہی اعتماد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیموکریٹکس نے اوباما کو مسلسل 2 بار اپنا صدر کے طور پر منتخب کیا، لیکن باراک حسین اوباما نے جو بائیڈن کو کسی بھی مرحلے پر پیچھے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جو بائیڈن کو اپنے نائب صدر کے طور پر اپنے ساتھ ملا کر رکھا۔ اس وقت جو بائیڈن نے بڑے اہم فیصلے کیے اور بڑی اہم قسم کی پالیسیاں مرتب کی۔ جو بائیڈن باراک حسین اوباما کا با اعتماد آدمی تھا۔ اوباما نے جاتے جاتے جو بائیڈن کو امریکہ کا سب سے بڑا فریڈم ایوارڈ دیا۔
باراک حسین اوباما کے دور صدارت میں جو بائیڈن اہم ترین معاملات میں اپنے کردار ادا کرتا رہا۔ بطور فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین کے انہوں نے بڑے حساس ترین معاملات اور بہت ہی اہم پالیسیز بنائی۔ سب سے بڑا جو انہوں نے کام کیا وہ سوویت روس کو ہتھیاروں کی سپلائی کے خلاف اہم ترین اقدامات کیے، یعنی کہ جن ممالک سے روس کو ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی تھی انہوں نے اس سپلائی کو روکنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے نیٹو کے دائرہ کار کو بہت ہی وسیع کر دیا۔ انہوں نے روس کے پرانے اتحادیوں کو توڑ کر نیٹو میں شامل کروایا۔ بطور سینیٹر انہوں نے بالکان اور ڈارفر میں جو نسل کشی کی جا رہی تھی اس کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1990 کی گلف وار کی مخالفت کرتے ہوئے ان کا موقف یہ تھا کہ اگر وہ عراق کے خلاف حملہ کرتے ہیں تو اس سے صدام حسین ایک مقبول ترین لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صدام حسین اس جنگ کے بعد انتہائی مقبول ہو گئے۔ 9/11 کے بعد ان کی زندگی نے ایک اور کروٹ لی، ان کی سوچ بدلی اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے فارن افیئرز کے حوالے سے پینٹاگون سے ہدایات لینا شروع کر دی اور یوں ان کے راستے آسان ہوتے چلے گئے۔ 2003 میں ریپبلکن کی حکومت میں صدر بش کے دور میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود انہوں نے عراق پر حملے کی مکمل حمایت کی، بلکہ یہی نہیں، انہوں نے زمینی حملوں کے لیے بھی اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے 18 سینیٹرز کی ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی نے صدر بش پر یہ زور دیا کہ وہ عراق پر صرف فضائی حملوں تک محدود نہ رہیں بلکہ وہاں پر اپنی زمینی فوجیں بھی داخل کریں۔ اور جب عراق سے فوجیں نکالنے کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس وقت بھی جو بائیڈن نے بڑی ہی اجرت برتی، جس پر ان کو خاصی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان کا یہ عجلت میں کیے گئے فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر داعش ابھر کر سامنے آ گئی۔ بہت سے امریکیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں عراق سے انہیں ابھی فوجیں نکالنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بائیڈن اپنی اس بات پر مصر تھا کہ وہاں سے جلد فوجیں نکالی جائیں۔ اسی نتیجے میں وہاں سے فوجیں نکالنے پر داعش نے اپنا زور پکڑ لیا، اور پوری دنیا میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ داعش کو بنانے میں امریکنز کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ امریکن بھی وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے اور داعش نے بھی آ کر وہی کام شروع کر دیا۔ بطور چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی کے انہوں نے یورپ کے ساتھ اپنے بھرپور تعلقات کو فروغ دیا، منی لانڈرنگ کے خلاف یورپ کے ساتھ مل کر زبردست قسم کے قوانین بنائے۔ ایران کے حوالے سے اگر ان کی پالیسیوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اوباما کے دور میں جب ایران پر لگنے والی پابندیوں کو نرم کروایا گیا تو اس میں جو بائیڈن کا بڑا ہاتھ تھا، اس کا موقف یہ تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام تک پہنچنے کے لیے ان پر پابندیاں نرم کی جائے، اور پھر وہی ہوا کہ امریکنز ایران کے جوہری پروگرام تک پہنچ گئے، لیکن پھر اس کے بعد معاملات آگے نہیں چل سکے۔ اسرائیل کے حوالے سے اگر اس کی پالیسیوں کا ذکر کیا جائے تو جو بائیڈن دوگلے پن کا شکار ہے۔ وہ اسرائیل کی توسیع کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن بڑی چالاکی اور مکاری سے فلسطینی جماعتوں اور تنظیموں کی بھرپور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ وہ فلسطینیوں کی مسلح جدوجہد کے شدید ترین مخالف ہیں۔ اسرائیل کے معاملے میں بھی وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کھل کر کبھی بھی یہودیوں اور اسرائیلیوں کی حمایت نہیں کی۔ اور ٹرمپ کے اس یروشلم کو دارالحکومت مانے جانے کے فیصلے کے بالکل خلاف نظر آئے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل کے حامی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کی ظلم و ستم پر کبھی آواز بلند نہیں کی۔ ساتھ ہی وہ
فلسطینیوں کے مسلح جدوجہد کے بڑے مخالف کے طور پر بھی سامنے آتے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں اگر ان کے منشور پر بات کی جائے تو ان کا سب سے بڑا جو منشور کا پہلا نقطہ ہے وہ کلائمیٹ چینجز یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہے۔ جو بائیڈن کا اپنے منشور میں کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا بڑے شدید خطرات کا شکار ہے، وہ نئی انرجیز لانے کے بڑے زبردست قسم کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیزی سے کسی نئی انرجی کے اوپر کام کیا جائے تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے۔ ان کے منشور پر ہیلتھ کیئر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کرونا جیسی وبا کے دنوں میں انہوں نے ہیلتھ کیئر کی بڑی زبردست قسم کی پالیسیوں کو لانے کا اعلان کیا۔ الیکشن میں کامیابی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا امیگریشن کا جو منشور کے حوالے سے انہوں نے اپنا اعلان کیا کہ تیسری دنیا سے آنے والے تارکین وطن کے حوالے سے ٹرمپ جو پالیسیز لا رہے تھے وہ اس کے شدید ترین مخالف ہیں۔ وہ نسل پرستی کو امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں بسنے والے 13% سیاہ فام امریکنز کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے بڑے زبردست اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر سیاہ فام امریکنز نے جو بائیڈن کا ہی انتخاب کیا۔ جو بائیڈن امریکہ کی گرتی ہوئی مقبولیت سے بے حد فکر مند ہیں۔ وہ امریکی صدر کو دنیا کا طاقتور ترین آدمی دیکھنا چاہتے ہیں اور دوبارہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ امریکہ ہی سپر پاور ہے۔ اب آنے والے وقتوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ چائنا اور رشیا اور یورپ کے حوالے سے اپنی پالیسیز پر کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن کی زندگی، سیاسی زندگی کس قدر اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ ضرور کیجئے، لائک ضرور کیجئے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس پوسٹ کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی اپنی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من